استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بالکل. قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہو نا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. اس قدر اس نے بڑا جرم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اللہ اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی. اللہ یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، صحیح، جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے صحیح، سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، صحیح، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. کیا بات. یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ صحیح. تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. تو یہ اسی طرح جو اللہم اجرنی من النار ہے، جی ہاں جی ہاں، یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے، صحیح. 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ صحیح، لے، صحیح. اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. پھر سید الاستغفار ہے، جی یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہیں. ہاں. تو سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لے، اللہم انت ربی اللہم انت ربی لا الہ الا انت صحیح، خلقتنی وانا صحیح، عبدک صحیح، وانا، تو یہ 7 دفعہ، یہ 1 دفعہ پڑھ لے، صحیح، دن کے کسی ایک حصے میں پڑھ لے، اس دن فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. رات کے کسی ایک حصے میں 1 دفعہ پڑھ لے سبحان تو اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا. تو گویا صبح و شام کے یہ اذکار میں یہ تو شارٹ کٹس ہیں صحیح. کہ اگر انسان یہ پڑھ لے صحیح. تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. باقی جو انسان کو یہ خیالات آتے ہیں نا، سائیکولوجیکلی انسان کو ریگریٹ ختم نہیں ہوتا، جی. یا گلٹ ختم نہیں ہوتا، جی. یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کے وسوسے ختم نہیں ہوتے، ایسے ہی. تو اس کے لیے ایک علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. واہ، بس اتنا. صحیح. اور اس کو اگر 100 دفعہ کوئی شخص پڑھ لے، اچھا، لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح صحیح. لیکن پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا اس طرح نہیں ہے کہ آپ بس پڑھتے جائیں. یہ ہے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ؟ اصل میں کیا ہے؟ حول کا معنی بھی قوت ہے اور قوت کا معنی بھی قوت ہے. لا حول ولا قوت، یوں کہہ لیجئے نہ کوئی اجتماعی طاقت نہ کوئی انفرادی طاقت الا باللہ، سوائے اللہ کے. یا نہ گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ نیکی کرنے کی طاقت، صحیح، الا باللہ. یعنی یا تو ایک کو پازیٹیو بنا لے، ایک کو نیگیٹو بنا لے، یا ایک کو اجتماعی ایک کو انفرادی. صحیح. اب اللہ کے سامنے اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے نا، اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ سوچے، صحیح، اور سوچ کے اپنے اللہ کے سپرد کر دے. یا اللہ میری تو کوئی طاقت نہیں، نہ انفرادی نہ اجتماعی، الا باللہ. ہاں تو عطا فرمائے طاقت تو ہو سکتی ہے. یوں میں اس کو کہتا ہوں یہ بے بسی کا کلمہ ہے. بے بس آدمی اپنے اللہ کے سامنے بے بسی کا اظہار کرے اس کلمے کے ذریعے. صحیح. کائنات بنائی ہے، درود صرف ایک ذات پر بھیج رہا ہے. تو جو آپ نے پڑھنا ہے نا وہ درود شریف ہے، اور جو کرنے کا کام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. تو یہ جو درود شریف ہے نا یہ پوری کائنات کا وظیفہ ہے. بلکہ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین سے صدا جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمانوں سے لوٹ کے آتی ہے محمد الرسول اللہ. یعنی کہ ہمارا جو کلمہ ہے، آدھا کلمہ توحید ہے، آدھا کلمہ رسالت ہے. اب دیکھ لیں کہ کتنا حصہ جو ہے توحید کا ہے اور کتنا حصہ رسالت کا ہے. تو ہمارے ایمان میں جو سب سے پاورفل بات ہے، جو کام کرنے کو ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود بھیجنا یہ پوری کائنات کا وظیفہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اس لیے اے ایمان والو آپ بھی درود شریف بھیجو. ایک بات جو اس میں سمجھنے والی ہے کہ ضرورت کا درود اور ہے اور درود کی ضرورت اور ہے. تو اس میں کوشش کریں کہ کوئی دنیاوی مقصد نہ ہو، بس محبت کے ساتھ باوضو ہو کے جب بھی فارغ وقت ہو درود شریف آپ کا جاری رہے، اور اس سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے. بلکہ یہ وہ ایک کام ہے جو اللہ کے فرشتے اور انسان یک زباں ہو کے کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ درمیان سے سٹارٹ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ
جتنا قدیم ہے اس کا محبوب بھی اتنا ہی قدیم ہے، اور اللہ کب سے درود بھیج رہا ہے، تو ہمیں بھی اس عمل میں اللہ کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔ ایک آڈیو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیری نماز ادا کروں اور تو محو و ذکر حبیب میں۔ تو ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ تو وظیفے میں اس سے بہتر اور کچھ بھی نہیں۔ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو سب سے بہترین کلمات پسند ہیں وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں الحمدللہ کثرت سے پڑھیں۔ الحمدللہ تملأ المیزان، حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، اور سبحان اللہ الحمدللہ کہنا زمین اور آسمان کے گیپ کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے۔